تاہم دانش مہدی پروگرام خمار شب، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام کے دوسری لنک میں شامل کریں گے گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا کلمی نام ہے ازخ، اور فرماتے ہیں پیج نمبر 58 پر عنوان ہے شہر شوریدہ کہ بی ڈی باقری اپنے کیریئر کے آخری اسپیل میں کارپوریٹ فنانسنگ سے وابستہ رہے۔ پروفیسر آفتاب الرحمان شمسی کے خیال میں یہ ذمہ داری باقری کے لیے پرآشوب ثابت ہوئی۔ اس کٹھن کٹھالی میں پسنے کے بعد بدر الدین باقری میں سرمایہ کاری کا خطرہ مول لینے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ دوران سروس سرکاری بینک کی رقم سے متعلق کارپوریٹ فنانسنگ پر باقری کی تمام سفارشات ان کے بالا افسران یکسر رد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ بینک حکام اپنی رقم ڈبونا نہیں چاہتے تھے، اور باقری کی اکنامکس میں بینک آف ہانگ کانگ کے نک لیسن کی قوت فیصلہ کی نمایاں جھلک چھلکا کرتی تھی۔ کارپوریٹ سیکٹر سے انہیں جلد شکریہ لیکن نہیں بہت شکریہ ادا کر کے کھڈے لائن بٹھا دیا گیا، جہاں ان کی ذمہ داری چیک بکس اور قرضہ اسکیم بروشرز وغیرہ کی سٹوریج اور ہیڈ آفس بلڈنگ میں انڈور مہنگے پودوں کی دیکھ بھال تھی۔ یہاں کے اداس ماحول اور ذہنی دباؤ سے فرار کے لیے باقری بینکر نے گٹکا کھانا شروع کیا۔ نوکری سے لات اور حالات کی مات کھانے کی وجہ سے انہیں گٹکے کی لت پڑ چکی ہے۔ بی ڈی باقری کا چہرہ دو تھوڑیا گویا ڈبل چن تھا۔ باقری مہنگا خوشبودار گٹکا کثرت سے منہ میں رکھا کرتے ہیں، جس کا ماوا بائیں گال میں محفوظ کر کے جب وہ نرم چھالیا کو اگلے دانتوں میں رکھ کر اوپر نیچے سے کترتے ہیں تو ان کی تھوتنی تھوڑی سی باہر نکل کر تھوڑی کی طرف آ جاتی ہے۔ نیز دوہری تھوڑی گویا ڈبل چن کا نچلا اضافی چربی والا حصہ اوپر کو اینٹ جاتا۔ چھالیا کترتے باقری کا تیز جگالی کرتا تھوبڑا دائیں بائیں اور اوپر نیچے کچھ اس انداز میں تیزی سے حرکت کرتا رہتا کہ دیکھنے والا انکار اور اقرار کی درمیانی کیفیت طاری سمجھے۔ ایکس گویا افقی یا وائے گویا عمودی جہت کی بجائے ان کا چہرہ آہستگی سے ایکس وائی زیڈ تینوں سمت یعنی 3 ڈائمینشنلی متحرک جگالی کرتا رہتا تھا۔ دوران گفتگو وہ گاہے اس ماوے کو معکوس سیٹی بجا کر اندر سڑکا کرتے تاکہ مخاطب کے چہرے کو رنگین ہونے سے ہر ممکن بچایا جائے، مگر اکثر ان کی کوشش ناکام ہوتی اور فرد مخاطب گویا مخالف کو اپنے ہاتھ سے گال گردن وغیرہ صاف کرنا پڑتا۔ ان کا تکیہ کلام تھا، ہے نا بھائی۔ بی ڈی باقری نے چنچل اور بزلہ سنجی طبیعت پائی تھی، جو بینک کے خشک اور سنجیدہ ماحول میں قبولیت نہیں پا سکی۔ طبیعت کی اس وقت بے وقت چھیڑ چھاڑ سے ان کے ساتھی بالخصوص سینئرز اکثر چڑ جایا کرتے تھے۔ شاید گٹکے کی پھوار اور ماوے کی چھیڑ کھاؤ کی وجہ سے لوگ ان کے منہ لگنا چھوڑ دیتے، مگر 1-1.5 باتوں نے باقری محفل کے قدردانوں میں کمی نہ آنے دی۔ ایک تو ان کا اپنی مائکروفون دوست آواز میں چہلیں لینا، وہ ایک مسلسل بشاشت کے ساتھ محفل کو کشت زعفران بنائے رکھنے کے گن پر قادر ہیں، بالخصوص موضوع اگر غیر پیشہ ورانہ ہو۔ اگر وہ آڈیشن دیتے تو ریڈیو کمپیئرنگ کے لیے ضرور منتخب کر لیے جاتے۔ آدھی وجہ ان کا باذوق خوشبویات کا انتخاب، لانڈری کے براق سے دھلے اور نیل کے اجلے کلف شدہ لباس پر چھڑکے گئے گہرے کلون میں جب مہنگے گٹکے سے مخصوص زعفرانی خوشبو کی اٹھنے والی لپٹیں شامل ہوتیں تو تاثر مجموعی طور پر بہتر ہی قائم ہو جاتا تھا۔ ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ بیرون بینک اور بینک میں بالخصوص بیرون ملک پوسٹنگ کے دوران پیش آئے غیر بینکنگ دلچسپ قصوں پر مبنی تھا۔ اس کے علاوہ بھی موضوعات کا ایک طویل سلسلہ تھا جو کبھی رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔
ان قصوں میں جا بجا باقری کی اپنی ایمانداری، فرض شناسی اور حاضر جوابی کی مثالیں موجود ہوتی جو سننے والے کا دل موہ لیے رہتی۔ اپنے بیانیے میں وہ مرد عنکبوت، مرد بحراں اور بے مثل خوبیوں سے مرقع فاتح شخصیت ثابت ہوتے تھے۔ پروفیسر شمسی نے ان قصوں سے دق ہو کر اپنا تجزیہ دیا، جس کے مطابق باقری کی 90% قصے کہانیاں دروغ گوئی کا شاہکار اور گھڑی ہوئی ہیں۔ باقری اس بات کے جواب میں صرف ہے نا بھائی کا ہنکارا بھر کے رہ گئے۔ اقلیم بیگ چغتائی گویا EBC نے باقری کو چھوڑو کا لقب دیا ہے، جبکہ پس پشت باقری اپنے تئیں پروفیسر صاحب کو جھکی کا خطاب دے چکے ہیں۔ ان باتوں کے باوجود یہ سب حضرات ایک دوسرے کی صحبت میں خوب لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ باتونی پن کی وجہ سے باقری صاحب کے ارد گرد لوگوں کا ایک حلقہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، جبکہ ان کا بینکنگ کیریئر اتار چڑھاؤ کا عملی نمونہ رہا ہے۔ آپ جب دوسری دفعہ معطل ہوئے اور خرد برد کی انکوائری کا حکم صادر ہوا تو مستقبل میں اسی قسم کے متوقع مزید پریشانیوں سے نبرد آزما ہونے کے واسطے اسٹیٹ بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز افسر ڈھونڈ ڈھانڈ کر پہلے سے اس سے واسطداری پیدا کی اور پھر فوراً ہی رشتہ داری تخلیق کر لی۔ اعلیٰ افسر ویسے تو جعفری تھے، مگر ایک شادی ہال کی میز پر دوران تقریب سرسری ملاقات میں باقری نے سرکاری ریڈیو پر کی جانے والی مدح سرائی کا سا انداز اپنایا۔ جعفری صاحب بھی اپنی اچانک اور بے ساختہ خوشامد پر پھولے نہ سمائے، جو متن کے حوالے اور بینکاری سیاق و سباق سے بھرپور تھیں۔ باقری نے موقع مناسب دیکھ کر اپنی زنبیل سے کوئی پرانا شجرہ برآمد کیا اور بینک دولت سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار جعفری نے اپنا ڈاکخانہ ملا ڈالا۔ اس تازہ سمبند کے فوری نتیجے میں 2 روز بعد ہی باقری نے ہنگامی طور پر جعفری صاحب کے گھر ایک عدد پرائیویٹ کال آن کیا۔ یہ ملاقات 1 on 1 تھی، جس میں باقری تازہ پھولوں کا گلدستہ جس پر مصنوعی خوشبو اور چمکی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا اور چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر گئے۔ اس کے علاوہ بقیہ تفصیل آج تک سیغہ راز ہے۔ سول سرونٹ خلجی اور چغتائی کا دعویٰ ہے کہ چاکلیٹ کی پٹاری میں اصلی چاکلیٹ کے درمیان 1 یا 2 مصنوعی بسکٹ اہتمام سے سجائے گئے تھے، جن کا وزن تولے میں اور رنگ طلائی تھا۔ چغتائی تو اس سنہار کا بھی پتہ بتانے پر مائل ہیں جس کی بیکری میں یہ بسکٹ تیار ہوئے۔ باقری کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اعلیٰ افسر نام کے بھی رستم جعفری تھے اور کھلے عام کام کے بھی رستم نکلے، لہذا باقری جلد ہی اس انکوائری سے گلو خلاصی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ باقری کی تیسری معیشتی واردات کی تفصیل سن کر بینک دولت کے بااختیار اعلیٰ عہدیدار رستم جعفری نے بھی اس دفعہ تولے قبول نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بے اختیار تولیہ پھینک دیا۔ ہارتے باکسر کا مینیجر اگر رنگ میں تولیہ پھینک دے تو اسے شکست کا اعلان مانا جاتا ہے اور مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بینکنگ ٹریبیونل کے سامنے باقری کو چت ڈھیر ہونے سے اس بار بچانے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ اس ناک آؤٹ کے بعد رستم جعفری صاحب اور بدر الدین باقری دونوں کی رشتہ داری میں چشمک پیدا ہوئی اور یادہ گوئی کی کوئی اشتہا باقی نہ رہی۔ جعفری صاحب کے کنارہ کش ہوتے ہی باقری کو برے دنوں نے گھیر لیا اور اس دوران ریمانڈ پر باقری کو کچھ عرصہ جیل یاترا بھی کرنی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تفتیشی عمل میں بی ڈی باقری کو اپنی ناجائز آمدنی کا خاصا بڑا حصہ خرچ کرنا پڑا، مگر یہ بات صرف وہ جانے یا ان کا خدا جانے کہ خرچ میں اٹھنے والی رقم ان کی ھذا من فضل ربی کا کتنا فیصد تھا۔ ایک پرانے بینکر کی حیثیت سے باقری بہرحال جمع گھٹا والے اعداد و شمار میں زیرک ہیں۔
باقری کی خواہش تھی کہ وہ کچھ دن اور قومی بینک میں ہی رہتے ہوئے قومی خدمت میں پیش ہو جائیں اور بالآخر ایک روز لوٹا ہوا مال سمیٹ کر کینیڈا ورنہ آسٹریلیا منتقل ہو کر کسی دور دراز جزیرے پر اللہ جی کے ساتھ ساتھ امی جی کرتے ہوئے بقیہ دن گزار دیں، مگر قسمت نے یاوری نہ کی۔ باقری کی خصلت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ایک سینئر ساتھی نے بی ڈی کے حروف سے بدر الدین کی بجائے بے دریغ برآمد کیا۔ تب سے بینکنگ حلقوں میں اب بی ڈی باقری دراصل بے دریغ باقری کا تخفف ہیں۔ بے دریغ باقری نے جب سے گل مہر آباد کو اپنے مستقل پت اور ڈومیسائل و پی آر سی کے لیے منتخب کیا، وہ ایک گونا سکون محسوس کرتے اور اس کو اپنے اوپر پروردگار کے بے شمار اکرام و نوازشات میں سے ایک عمدہ فضل گردانتے ہیں۔ گل مہر کی شاخوں تلے بھی بڑے بڑے اور منجھے ہوئے فنکار بیٹھے ہیں۔ تو صاحب اس طرح سے ہم نے صفحہ نمبر 63 کو مکمل کیا اور محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کی تحریر سے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کی بھرپور کوشش کی۔